الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز و مکرم حاضرین و سامعین، نکاح بڑا پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان۔ وہ لوگ جو دو آپس میں اجنبی ہوتے ہیں، لیکن مرد ایک جملہ کہتا ہے، عورت ایک جملہ کہتی ہے، اور وہ آپس میں دونوں میاں بیوی بن جاتے ہیں اور بڑا مضبوط رشتہ دونوں کے درمیان قائم ہو جاتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب رشتہ مضبوط قائم ہو گیا ہے تو اس رشتے میں مضبوطی باقی رہے، یہ بندھن جو بندھا ہے یہ مضبوط بندھن میں بندھا رہے، اس میں پائیداری ہو، استقامت ہو۔ چھوٹی موٹی باتیں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں، جو اب برتن ساتھ میں رہیں گے تو تھوڑا وہ بجیں گے، چھوٹی موٹی باتیں تو ہر گھر کا گویا حصہ ہوتی ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عورت سے زیادہ مرد کو بہت زیادہ اس سلسلے میں ضبط نفس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو کنٹرول پاور مرد کو بڑھانا چاہیے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ عورت تو بیچاری جذباتی ہوتی ہے، جذبات کی فراوانی کی وجہ سے، ویسے ہی شریعت میں اس کو مرد کے مقابلے میں تھوڑا عقل کا یعنی کم ہونا عورت میں بتایا گیا ہے۔ وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر جذبات کی فراوانی ہوتی ہے، اور جذبات کی فراوانی میں عقل جو ہوتی ہے وہ تھوڑی کم کام کرتی ہے۔ اب مرد بھی عورت کی طرح کم عقلہ بن جاوے اور وہ بھی اسی طرح بیہیو کرے جیسے عورت کرتی ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرے، تو پھر مرد عورت میں فرق کیا رہ جاوے گا؟ یہ تو عورت کے اوپر اللہ کا رحم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اور اس کے حقوق ادا کرنے کا، بھلائی کرنے کا، احسان کرنے کا حکم دیا ہے مرد کو۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ اس مضبوط رشتے میں کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے نکاح میں کافی یعنی گویا کہ نکاح کے رشتے میں کافی کھٹاس آ جاتی ہے۔ تو آج آپ کے سامنے ایسی کچھ باتیں کرتے ہیں کہ کیا ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے ایک تو یہ کہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کون سے ایسے کام ہیں جن کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ان سے رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ایسی دونوں باتوں کی انشاءاللہ آپ کے سامنے وضاحت کریں گے۔ دیکھیں، نکاح جن سے ٹوٹ جاتا ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، طلاق دینے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ طلاق مرد نہ دے، عورت اگر دارالقضاء میں جا کر قاضی صاحب کے پاس خلا کرا لے تو وہاں بھی ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے مرد عورت کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے اور عورت قاضی کے پاس جا کر اس سے نکاح فسخ کرا لے، وہ پورا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ اسلامی دارالقضاء کے اندر ساری چیزیں ہوتی ہے، ساری باتیں پوچھ کر ساری باتیں بتائی جاتی ہیں۔ یا یہ کہ مرد کوئی کفریہ الفاظ استعمال کر لے، اس کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یا مرد عورتوں میں سے کوئی دین کے کسی کام کا استہزاء کرے، مذاق اڑائے، استخفاف کرے، کسی ہلکا گھٹیا سمجھے دین کے کسی کام کو، دین کے کسی حکم کو، تو اس سے پھر نکاح کے ٹوٹنے کا یعنی نکاح جو ہوتا ہے ان موٹی موٹی چیزوں کی وجہ سے ٹوٹتا ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں خاص طور سے مسلم سماج میں کچھ ایسی چیزیں پنپ گئی ہیں، ایسی چیزیں پھیل گئی ہیں کہ ان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ان سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ تو خاص ہمارا آج کا ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے۔ جیسے مثلا میاں بیوی ہیں اور مرد نے اپنی بیوی کو مثلا بیٹا کہہ دیا، بیٹا، جیسے کبھی کسی کا بیٹا کہنے کا تکیہ کلام بن جاتا ہے، کسی کو بھی بیٹا کہہ دیتا ہے، تو اپنی بیوی کو بیٹا ایسا مت کر، اب یہ بیٹا اپنی بیوی کو کہہ دیا تو اس کی وجہ سے بیوی کوئی حرام نہیں ہو جاتی، لیکن یہ کہنا غلط ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ وہ بیٹا نہیں ہے، آپ کی بیٹی نہیں ہے، وہ تو آپ کی بیوی ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی ہم بول دیتے ہیں او میری ماں، تو نے یہ کیا کر دیا، تو یہاں پر بھی یہ جو ہم نے بولا ہے او میری ماں، اس کی وجہ سے بھی نکاح نہیں ٹوٹتا۔ وہ الگ مسئلہ ہے زہار کا، اسلام میں مستقل قرآن کریم میں 28ویں پارے میں اس کا حکم ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ یعنی کوئی اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو وہ الگ مسئلہ ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، وہ ایک مستقل موضوع ہے، آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن صرف یہ کہنا کہ او میری ماں، تو نے یہ کیا کر دیا، تعجب کے موقع پر یا افسوس کے موقع پر یہ کہنے سے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن یہ کہنا لغو ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ ان باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ یا اسی طریقے سے مان لو کسی نے، اللہ حفاظت کرے ہمارے اس گناہ سے، کسی نے اپنی سالی سے زنا کر لیا، غلط کام کر لیا، تو سالی سے زنا کرنے کی وجہ سے بھی بیوی نکاح سے نہیں نکلتی ہے۔ یہ کام غلط ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ جب تک انسان زنا کرتا ہے تب تک حدیث پاک کی روشنی میں اس کا ایمان نہیں رہتا، اس کے پاس ایمان بالکل سائے کی طرح اس کے پاس سے چلا جاتا ہے، سائے کی طرح ہو جاتا ہے، سائبان کی طرح ہو جاتا ہے۔
تو وہ ایک گناہ ہے، گناہ کبیرہ وہ الگ مسئلہ ہے، گناہ ملے گا، لیکن سالی سے زنا کرنے کی وجہ سے بیوی سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے۔ یا مان لو عورت شیطان اس پر سوار ہوا اور اپنی نفسانی خواہش کے پیچھے پڑ کر اس عورت نے کسی دوسرے مرد سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ زنا کر لیا، تو ایسی صورت میں بھی وہ اپنے شوہر کے نکاح سے نہیں نکلتی۔ ہاں، وہ توبہ کرے، اپنے گناہ سے معافی مانگے، وہ نکاح اپنے شوہر کے نکاح میں بدستور رہے گی، اس کی وجہ سے اس کا نکاح اپنے شوہر سے نہیں ٹوٹے گا، لیکن بہرحال یہ کام گناہ ہے۔ یا مان لو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ چھوٹا ہے جو ابھی دودھ پی رہا ہے، کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ مرد نے وظیفہ زوجیت ادا جب کر رہا تھا تو عورت کا دودھ حلق میں چلا گیا مرد کے۔ دیکھیں دوستو بزرگوں، عورت کا دودھ یعنی بیوی کا دودھ شوہر کے لیے پینا حرام ہے، وہ مسئلہ تو واضح ہے۔ اصل میں یہ مسائل بتانا اس لیے ضروری ہے کہ لوگ یہ مسائل پوچھتے نہیں ہیں، شرماتے ہیں، تو اس ذریعے سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو یہ تحقیقی باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، مستقل اس کے لیے ہم اسٹڈی کرتے ہیں، مستقل تحقیقی فتاوی کا پہلے مطالعہ کرتے ہیں، پھر آپ کے سامنے ہم باتیں یہ پیش کرتے ہیں۔ تو کل ملا کے خلاصہ یہ ہے کہ بیوی کا دودھ پینا حرام ہے، لیکن دودھ پی لینے کی وجہ سے اگر آپ کے منہ میں آ گیا فوراً آپ تھوک دیں اور حلق میں بھی چلا گیا تو اس کی وجہ سے رشتے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بدستور آپ کی بیوی ہے، لیکن بہرحال یہ دودھ پینا بہرحال حرام ہے، حرام ہے۔ اسی طریقے سے کوئی مرد جماعت میں گیا 4 مہینے 6 مہینے سال بھر، یا یہ کہ کہہ لو کہ وہ کمانے کے لیے گیا، دوسرے صوبے میں گیا، دوسرے اسٹیٹ میں یا دوسرے ملک میں، سال بھر 2 سال 4 سال ہو گئے، اپنی بیوی کے پاس نہیں آیا ہے، تو بیوی سے سالوں تک مہینوں تک صحبت نہ کرنے کی وجہ سے کوئی بیوی اس کے نکاح سے نکل نہیں جاتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ۔ اسی طریقے سے میاں بیوی ایک دوسرے کا جھوٹا کھا سکتے ہیں۔ ہمارے سماج میں یہ بھی ایک برائی چل پڑی ہے کہ بیوی شوہر کا جھوٹا، شوہر بیوی کا جھوٹا، اور خاص طور سے دودھ، اگر مرد نے دودھ پی لیا تو عورت نہیں پیے گی اس کا جھوٹا۔ ایک پلیٹ میں دودھ روٹی چور کر کھانے کو سمجھتے ہیں کہ ہم حرام ہو جائیں گے ایک دوسرے پر، یہ ہمارے سماج میں ہوتا ہے، تو اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اس سے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کھا سکتے ہیں ایک دوسرے کا جھوٹا۔ دودھ پیتا بچہ ہے اس کا جھوٹا بھی کھا سکتے ہیں میاں بیوی آپس میں، یعنی شوہر کھا لے، یعنی باپ کھا لے اس کا جھوٹا، یا ماں کھا لے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دودھ پیتے بچے نے پانی پیا ہے یا دودھ پیا ہے، وہ بچا ہوا دودھ اس کی ماں پی لے، اس کا باپ پی لے، اس سے بھی کچھ فرق نہیں پڑتا۔ باقاعدہ علماء نے کتابوں میں باتیں لکھی ہیں۔ تو بہرحال یہ آج کچھ پوائنٹ ہم نے نوٹ کیے تھے کہ ان کے سامنے آپ کے سامنے وضاحت کریں کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمارے معاشرے میں سمجھ لیا گیا ہے کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ امید ہے کہ آپ کے سامنے بات کلیئر ہوئی ہوگی اور آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو یہ نکاح کا رشتہ ہے اس کو مضبوطی دے، استقامت دے، دنیا میں جتنے میاں بیوی ہیں اللہ تعالیٰ سب کے اندر محبتیں مودتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔